بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 16، عقل میں فتور و فساد کا پیدا ہونا۔ ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے عقل میں فتور و فساد آ جاتا ہے، کیونکہ عقل ایک نورانی چیز ہے۔ کدورت و معصیت سے اس میں کمی آ جاتی ہے، بلکہ خود گناہ کرنا بھی کم عقلی کی دلیل ہے۔ اگر اس شخص کی عقل ٹھکانے ہوتی تو کیا ایسے خدا کی نافرمانی کرتا جو اس کا مالک ہے، اور وہ اس کو دیکھ بھی رہا ہے، اور اس کے فرشتے لکھ بھی رہے ہیں۔ قرآن مجید منع کر رہا ہے، ایمان منع کر رہا ہے، موت منع کر رہی ہے، دوزخ منع کر رہی ہے۔ بھلا کوئی سمجھدار آدمی ان باتوں کے ہوتے ہوئے گناہ کر سکتا ہے؟ نمبر 17، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا مستحق ہونا۔ ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت میں داخل ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے بہت سے گناہوں پر لعنت فرمائی ہے، اور جو گناہ ان گناہوں سے بڑھ کر ہے ان پر تو بدرجہ اولیٰ لعنت کا مستحق ہوگا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم تراش کے رنگ بھرنے والی عورتوں پر، اپنے بالوں میں دوسرے کے بال ملا کر زیادہ کرنے والی عورتوں پر، شوہر کو ناراض کر کے علیحدہ رات گزارنے والی بیوی پر، سود لینے، سود دینے، سود لکھنے اور اس پر گواہ بننے والوں پر، شراب پینے، پلانے، بنانے اور بانٹنے والوں پر، باپ کو گالی دینے والوں پر، ان مردوں پر جو عورتوں کی سی شکلیں بنائیں اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں، غیر اللہ کے نام ذبح کرنے والوں پر، تصویر بنانے والوں پر، قوم لوط کا عمل کرنے والوں پر، میاں بیوی کے درمیان جھگڑا لگانے والوں پر، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والوں پر اور انہیں دھوکہ دینے والوں پر وغیرہ بہت سے گناہوں پر لعنت فرمائی ہے۔ نمبر 18، فرشتوں کی دعاؤں سے محروم ہونا۔ ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے فرشتوں کی دعاؤں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الذین یحملون العرش الی آخر الآیہ۔ اس کا خلاصہ و مطلب یہ ہے کہ جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور عرش کے اطراف ہیں، وہ تسبیح و تحمید کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں، ایمان والوں کے لیے مغفرت مانگتے ہیں کہ یا اللہ، آپ کی رحمت اور علم بہت وسیع ہے، ایسے لوگوں کو بخش دیجئے جو آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور آپ کی راہ کی پیروی کرتے ہیں، اور ان کو عذاب جہنم سے بچا لیجئے۔ دیکھیے، اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے ان مومنوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی راہ چلتے ہیں۔ جس شخص نے گناہ کر کے وہ راہ چھوڑ دی، اس دولت کا کہاں مستحق رہا۔ نمبر 19، خشکی اور تری میں فساد برپا ہونا۔ ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے طرح طرح کی خرابیاں زمین میں پیدا ہوتی ہیں۔ پانی، ہوا، غلہ، پھل ناقص ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یعنی ظاہر ہو گیا بگاڑ خشکی اور تری میں ان اعمال کی وجہ سے جن کو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا ہے۔ نمبر 20، حیا و غیرت سے محروم ہونا۔ ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے حیا و غیرت جاتی رہتی ہے، اور جب شرم نہیں رہتی تو یہ شخص جو کچھ کر گزرے تھوڑا ہے، اس شخص کا کچھ اعتبار نہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ جب تم میں حیا ہی نہیں تو جو کرو کم ہے۔ نمبر 21، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا دل سے نکل جانا۔ ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی بڑائی دل سے نکل جاتی ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کی عظمت اس کے دل میں ہوتی تو اس کی مخالفت اور قدرت کیسے ہو سکتی؟ جب اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت نہیں رہے گی تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی اس کی عزت ختم ہو جائے گی۔ نمبر 22، نعمتوں کا چھن جانا اور بلاؤں کا بڑھ جانا۔ ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے نعمتیں چھن جاتی ہیں اور بلاؤں اور مصیبتوں کا ہجوم ہوتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ بلائیں گناہوں کی وجہ سے ہی نازل ہوتی ہیں اور توبہ سے ہی ختم ہو سکتی ہے۔ نمبر 23، اچھے ناموں کے بجائے برے ناموں کا مستحق ہو جانا۔ ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے مدح و شرف کے القاب سلب ہو کر مذمت اور ذلت کے خطاب ملتے ہیں۔ نیک کام کرنے والوں کو صالح، دیندار، پرہیزگار، اللہ والا،
متقی، عفیف و پاک دامن، صوم و صلات کا پابند، ولی اللہ اور ذاکر و شاغل جیسے ناموں سے پکارا جاتا ہے، اور گناہ کرنے والا فاسق و فاجر، بدکار، احسان فراموش، بے وفا اور کمینہ کہہ کر یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو خط میں لکھا تھا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کی تعریف کرنے والا خود بخود اس کی مذمت کرنے لگتا ہے۔ نمبر 24، شیاطین کا تسلط۔ ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے شیاطین اس پر مسلط ہو جاتے ہیں، کیونکہ اطاعت ایک خداوندی قلعہ ہے جس کے اندر وہ دشمن کے غلبے سے محفوظ رہتا ہے۔ جب قلعے سے باہر نکلا، دشمنوں نے گھیر لیا، پھر شیاطین جس طرح چاہتے ہیں اس میں تصرف کرتے ہیں اور اس کے سب اعضاء کو معاصی میں غرق کر دیتے ہیں۔ نمبر 25، اطمینان قلب سے محرومی۔ ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے قلب کا اطمینان جاتا رہتا ہے، کچھ پریشان سا ہو جاتا ہے، ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ کسی کو خبر نہ ہو جائے، کہیں عزت میں فرق نہ آ جائے، کوئی بدلہ نہ لینے لگے۔ میرے نزدیک ارشاد باری فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ میں ضنک بمعنی تنگ کے یہی مفہوم ہے۔ نمبر 26، حسن خاتمے سے محرومی۔ ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ کرتے کرتے وہی دل میں بس جاتا ہے، یہاں تک کہ مرتے وقت کلمہ تک منہ سے نہیں نکلتا، بلکہ جو افعال حالت حیات میں غالب تھے وہی اس وقت بھی سرزد ہوتے ہیں۔ ایک تاجر اپنے عزیز کی حکایت بیان کرتا ہے کہ مرتے وقت اس کو کلمے کی تلقین کی جا رہی تھی اور وہ بجائے کلمہ پڑھنے کے بک رہا تھا کہ یہ کپڑا بہت نفیس یعنی عمدہ ہے، یہ خریدار بڑا خوش معاملہ ہے، آخر اسی حالت میں مر گیا۔ کسی سائل کی حکایت ہے، مرتے وقت کہتا تھا اللہ کے واسطے ایک پیسہ، اللہ کے واسطے ایک پیسہ، اسی میں تمام ہو گیا۔ اسی طرح ایک شخص کو موت کے وقت کلمہ پڑھانے لگے، کہنے لگا آہ آہ میرے منہ سے نہیں نکل پا رہا ہے۔ اس آخری وقت کے بہت سے حالات اس وقت کے ہم کو معلوم بھی نہیں ہوتے، خدا جانے اور کیا کیا گزرتی ہوگی، خدا کی پناہ۔ نمبر 27، رحمت الہیہ سے نا امید ہونا۔ ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے رحمت الہیہ سے نا امیدی ہو جاتی ہے، اس وجہ سے توبہ نہیں کرتا، بے توبہ ہی مر جاتا ہے۔ کسی شخص سے مرتے وقت کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ کہہ، اس نے گانا شروع کیا تا تن تن تنا، اور کہنے لگا جو کلمہ مجھ سے پڑھواتے ہو اس سے مجھ کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے، کوئی گناہ تو میں نے چھوڑا نہیں۔ آخر کلمہ نہ پڑھا اور رخصت ہو گیا۔ کسی اور شخص سے کلمہ پڑھوانے لگے، بولا اس کلمے سے کیا ہوگا، میں نے کبھی نماز تک نہیں پڑھی، وہ بھی یوں ہی مر گیا۔ کسی اور شخص سے کلمہ پڑھنے کو کہا گیا، کہنے لگا میں تو اس کلمے کا منکر ہوں، اور چل دیا۔ ایک شخص نے یہ بیان کیا کہ کوئی میری زبان پکڑ لیتا ہے، اللہم احفظنا من، یعنی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رجوع مقصود، گناہوں کی یہ چند دنیاوی مضرتیں یعنی نقصانات ہیں جو گناہ کرنے والوں کو لاحق ہوتی ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے ظاہری و باطنی نقصانات ہیں جو قرآن و حدیث میں غور کرنے سے اور خود دل میں سوچنے سے بہت جلد سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ آخرت میں جو مضرتیں ہیں وہ الگ ہیں، جنہیں پانچویں باب میں بیان کیا جا رہا ہے۔ کوئی عقل مند ہرگز پسند نہیں کر سکتا کہ ذرا سی جھوٹی خواہش کے لیے مصائب اور تکلیفوں کا اتنا بڑا پہاڑ اپنے سر پر لے۔ حالانکہ روزانہ کے معاملات میں بھی جس چیز میں مفاسد اور مضرتیں غالب ہوتی ہیں آدمی اس کے پاس نہیں پھٹکتا، تو یہی برتاؤ معاصی کے ساتھ کرنا بھی لازم ہے اور عقل مندی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اپنی نافرمانی سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔